عموماً لبرل اور سیکولر طبقے کی جانب سے علماء کرام اور مدارس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جامعات ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، تمام مدارس میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، تمام مدارس میں لواطت پرستی یہ عروج پر ہے۔ اب سیکولر اور لبرل حضرات کا یہ دعویٰ کرنا یہ کئی جہت سے درست نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں۔ اب ان ہزاروں میں سے اگر چند مدارس میں اس طرح کے فرسودہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں، 10 میں، 20 میں، 30 میں، 40 میں، تو اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ تمام مدارس میں یہ برا کام کیا جاتا ہے، تمام مدارس میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے۔ حال ہی میں لاہور کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کو مفتی کہنا یہ لفظ مفتی کی توہین ہے، کہ جن کا نام عزیز الرحمان ہے اور مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کی ایک جو نازیبہ ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور فی الحال وہ سوشل میڈیا کا موضوع سخن بنی ہوئی ہے۔ تو علماء کرام ان کا شروع سے ہی یہی موقف ہے کہ اس طرح کے واقعات اگرچہ یہ اقلیت میں رونما ہوتے ہیں، اکثریت کے اعتبار سے، تو جو بھی یہ کام کرنے والا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہبی شعبے کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق سکول کی فیلڈ کے ساتھ ہے، چاہے کالج، یونیورسٹی، سیاسی، جس جماعت، جس شعبے کے ساتھ بھی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، تو جو فائل ہے، جو یہ برا کام کرنے والا ہے، علماء کرام کا شروع سے یہی مطالبہ ہے کہ اس کو سخت سے سخت قسم کی سزا دی جائے۔ اسلام نے قاضی کو، چیف جسٹس کو یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص پہ وہ تعزیراً حد کو جاری کر سکتا ہے، اس کو چوتھی یا پانچویں یا چھٹی منزل پر لے جا کے اس کو نیچے دھکا دے دے، اس کو۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تو آپ بھی پہاڑ پہ ایک شخص کو لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو دھکا دے دیا۔ تو قاضی کو، چیف جسٹس کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے اور تمام کے تمام علماء کرام اس فیصلے سے، اس سزا سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، اسے آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہی لوگ جو کہ اس چیز کو بیس بنا کے جو علماء کرام اور مدارس پہ جو تنقید کرتے ہیں، کچھ دیر پہلے اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا کہ اس طرح کے جو لوگ جو کہ بچوں کے ساتھ یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ برا کام کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، ان کو سر عام سزا دی جائے، ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ تو یہی لوگ جو کہ آج کل علماء کرام پہ بھونک رہے ہیں، ہرزہ افزائی کر رہے ہیں، تو انہی لوگوں نے سب سے پہلے اس بل کی مخالفت کی۔ اب آپ یہاں سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس چیز کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں اور اس چیز کا سدباب کرنے والے کون ہیں۔ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ بالکل سزا ہونی چاہیے اور سخت سے سخت قسم کی سزا ہونی چاہیے، جبکہ یہ لبرل اور سیکولر لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی، ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں جو ایک الزامی جواب ان لوگوں کو دوں گا، یہ جتنے بھی سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ ہیں جو کہ ان واقعات کو بنیاد بنا کے علماء کرام اور مدارس پہ تنقید کرتے ہیں، اب یہ ان کا مشن یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ جو یورپی ماحول ہے اس کو پاکستان میں رائج کیا جائے۔ اب اگر یورپین کنٹریز کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہم جنس پرستی ہے اس کے باقاعدہ قوانین بنے ہیں، 2 لڑکے بھی آپس میں رہ سکتے ہیں، 2 لڑکیاں بھی آپس میں رہ سکتی ہیں، شادی کر سکتے ہیں، سارے معاملات وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ خواہش مند ہے اس بات کے کہ وہ والا ماحول ادھر آ جائے، تو جو کام ادھر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے وہی کام تو ادھر ہوا ہے، یعنی کہ ہم جنس پرستی ادھر بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر ادھر ہو رہی ہے، تم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تم تو پھر بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، تو یہ کام اگر یہ مولوی اپنے مدرسے میں کر لے یا کوئی اور کام کر لے تو اس سے پھر تم لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا تو بالکل واضح طور پہ کہو نا کہ یہ یورپی ماحول یہ گندا ماحول ہے۔ اگر تم یورپی ماحول کی تعریف کرتے ہو تو کم از کم اس بات پہ تمہارا شور مچانا، تمہارا وویلا مچانا یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ یورپین کنٹریز میں پہلے سے ہی یہ کام عروج پر ہے اور یہ اس کو باقاعدہ قانونی حفاظت ہے۔ تو یہ الزامی جواب تھا، اس سے ہرگز کسی کی ذہن میں یہ سوال نہ آئے، یہ بات نہ جائے کہ میں اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہیں ان کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔